سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ایک پروگرام میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، دونوں خواتین کی تصویریں اوپر لگا دے کے جو باہر بورڈ لگا ہوتا ہے جہاں سے پروگرام شروع تھم لین، اور یہ بتا رہی تھی، ویسے تو آپ اس خاتون کو سب جانتے ہیں، اکثر یہ سوشل میڈیا پہ آتی ہے اور آ کے یہ بتاتی ہے کہ یہ پہلے احمدی تھی اور پھر یہ جناب مسلمان ہوگی، اور جب یہ احمدی تھی اس وقت بھی یہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتی تھی۔ میں جو بات بتانے والا ہوں آپ کو، اس وقت بھی یہی کلمہ پڑھتی تھی۔ میں ویسے کرنا نہیں چاہ رہا تھا پروگرام، مگر کئی جگہ پہ ایسی چیزیں اس پروگرام میں دیکھنے کو ملی کہ میں نے سوچا کچھ نہ کچھ اپنے ناظرین کو بتانا چاہیے کہ جو اس وقت سوشل میڈیا پہ اس طرح کی خواتین آ کے پروگرام کرتی ہیں، اس میں اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، اور سچ کی وہاں پہ میرا شاید انہوں نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہوتی۔ اس انٹرویو کے دوران سوالات کر رہی تھی یہ جو بڑی عمر کی خاتون ہے، اور یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ کی جو آپ کی فیملی میں احمدیت کب سے آئی۔ اب کسی جگہ پہ آپ نے وقت گزارا ہو، اور میرا خیال ہے کہ وہاں پہ اگر آپ ٹھیک ہے کسی وجہ سے بھی آپ نے وہ مذہب چھوڑ دیا یا فرقہ چھوڑ دیا، دوسرے فرقے میں چلے گئے، تو وہاں پہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ خاموش رہتے ہیں، وہ آ کے اس طرح سوشل میڈیا پہ پروگرام نہیں کرتے اور بتاتے نہیں ہیں کہ میں جب احمدی تھی تو اس وقت پھر میں کس طرح بھٹک گئی، اور کس طرح میرے بڑے بھٹک گئے، میرے دادا کس طرح بھٹک گئے، وہ کہہ رہا یہ نام لے رہی تھی دادا کا، اور میرے دادا کے بھائی احمدی نہیں ہوئے، اور پھر کئی جگہ پہ اس کے منہ سے الفاظ نکل جاتے تھے احمدی، اور کسی جگہ پہ پھر اچانک سے یاد آ جاتا تھا اوہو نہیں میں نے تو قادیانی لفظ استعمال کرنا۔ اور اس کی جو پہلے بھی پروگرام میں نے دیکھے اس میں بھی ایسی چیزیں ہے کہ مکمل جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ایک عمر وہاں پہ گزاری احمدیوں میں، اور اس کی فیملی کے لوگ دوسرے بھی احمدی ہیں، لیکن اس کے باوجود آ کے یہاں پہ اپنے باپ دادا یا بڑوں کے بارے میں بتانا کہ وہ بھٹک گئے تھے، اور مجھے سب سے زیادہ سمجھ آ گئی ہے وہ غلط راستے پہ چل رہے تھے۔ تو میرا خیال ہے یہاں بھی ایک جو اخلاقی طور پہ سمجھا جائے تو اپنی بےعزتی کروانے والی بات ہوتی ہے، اپنے بڑوں کی بےعزتی کروانے والی بات ہوتی ہے، اپنی انسلٹ کروانے والی بات ہوتی ہے، اور ان چیزوں کو اس لیے بھی بتایا جاتا ہے جو ظاہر ہے قابو آ جائے اس طرح کی عورت، اور اسے انٹرویو بار بار لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی طرح سے کہ میں اب سیدھے راستے پر چلی۔ اگر کوئی سیدھے راستے پر چل پڑے تو پھر وہاں پہ جو سیدھا راستہ اختیار کیا ہو، جھوٹ سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر آپ سیدھے راستے پہ چل کے بھی، میں اس کی بات نہیں کر رہا کوئی بھی ہو، آپ جھوٹ بولتے ہیں تو میرا خیال یہ مناسب نہیں، اچھی بات نہیں۔ آپ کو کم از کم اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور نہیں تو اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے بڑوں کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے جو بھی لوگ آپ کے فیملی کے ان کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ پوری فیملی ہماری غلط تھی اور میں سب سے جو سمجھدار ہوں۔ ٹھیک ہے، آزادی ہے رائے آپ کو، آپ کسی بھی مذہب میں جا سکتے ہیں۔ یہاں پہ کئی لوگ ہیں جو عیسائی ہو جاتے ہیں، کئی لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہے انڈیا میں بھی میں سنتا رہتا ہوں مسلمان ہیں وہ دوسرے مذہب اختیار کر لیتے، لیکن میں نے ان کو یہ آ کے نہیں دیکھا کہ وہ آ کے بتائیں کہ جناب جو پہلے ہم تھے وہ غلط تھے، اب میں سیدھے راستے پہ چلی۔ اور پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہی کلمہ آپ پہلے پڑھ رہی تھی، وہی کلمہ آپ اب پڑھ رہی ہیں، فرق تو کوئی نہیں پڑا۔ یا تو کوئی فرق پڑا ہو، پہلے بھی آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتی تھی، آپ کے بڑے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی قرآن پڑھتے تھے، وہ بھی روزے رکھتے تھے، اگر کسی کے پاس توفیق تھی تو حج عمرے کے لیے بھی جاتے تھے، وہ بھی اسی طرح زکوٰۃ دیتے تھے۔ تو یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے بڑی، اگر مجھے کہتے تکلیف ہوئی، کیونکہ شاید ایسی باتیں تھی وہاں پہ جو غلط بیانی سے کام لیا جاتا۔ جو انٹرویو لینے والی تھی اس نے تو بڑھ چڑھ کے بتانا ہے کہ ہم نے بہت بڑا مارکا مارا ہے، اور مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اتنا بڑا تیر ہم نے مار لیا۔
یہ چیزیں جو آج سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، اس سے اگر آپ اندازہ لگائیں تو جو لوگ بھی احمدیوں کو بھی جانتے ہیں، یہ نہیں کہ احمدی کو جانتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دوسرے فرقوں کے ہیں، جو احمدیوں کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، اکٹھا کھاتے پیتے ہیں، اور یہ نفرت جو پھیلائی گئی ہے یہ پاکستان میں صرف ہے۔ دوسرے ممالک میں، یہاں یورپ میں دیکھ لیں آپ، میرے بے شمار یہاں جرمنی میں جاننے والے ہیں، وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ شادی بیاہ میں بھی جاتے ہیں، ہر دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، اور کیونکہ یہ نفرتیں پھیلانے کے لیے اس طرح کے پروگرام بنائے جاتے ہیں، اور اس سے پاکستانی سمجھتے ہیں کہ ہم نے ختم نبوت کا بڑا کارنامہ انجام دیا، تو غلط بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ میں نے اس طرح کی خواتین نکاح دکا جو ہے ان کی کئی ویڈیو دیکھی، اور وہاں پہ یہ ہے کہ جھوٹ بولا جاتا ہے، یہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ کسی جگہ بھی آپ نے 4 دن اچھے گزارے ہوں تو بندہ جو بھی ہو جائے، کوئی اختلاف بھی ہو جائے، تو وہاں جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جو عقل والے ہوتے ہیں، وہاں کی برائی نہیں کرتے، اور برائی پھر اس طرح کی جاتی ہے کہ اس میں جھوٹ شامل کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ ایسی الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ میں وہاں میں بیان نہیں کرنا چاہتا، ضرورت نہیں ایسے الفاظ کی، میں صرف آپ کو طریقے کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔ آئے دن پاکستان میں یہ خبریں میں دیکھتا رہتا ہوں، وہ بتایا جاتا ہے فلاں جگہ پہ کسی بندے نے وہ مسلمان ہو گیا، وہ احمدی تھا کسی جگہ پہ، کیونکہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ وہاں پہ زندہ رہنا بڑا مشکل ہے، اور اوپر سے آپ ایک مذہبی اختلاف لے کے بیٹھ جائیں، وہ ایک اور بڑا ایشو بن جاتا ہے، اور لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ کسی طرح بھی آپ چھوڑ دیں، ورنہ کئی مسائل بنائے جاتے ہیں وہاں۔ تو آج کے حالات میں جو کچھ بھی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، نظر تو ہماری ہر چیز پہ ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، مگر کئی جگہ تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے میں ان کی فیملی کو جانتا ہوں، ہو سکتا ہے میں ان کے بڑوں کو جانتا ہوں، ان کی زندگی بڑی اچھی تھی، ان کے میرا خیال ہے کہ ایک اچھا نمونہ تھا ان کی زندگی کا، اور یہ یہاں پہ آ کے ایسی باتیں کرنی مناسب نہیں۔ بہتر یہ ہے، اس سے آپ سوشل میڈیا پہ کوئی شہرت نہیں پا رہی، کوئی اس سے آپ کو کوئی میڈل نہیں مل جانا، اس سے آپ کو کوئی عزت نہیں مل جانی۔ عزت صرف یہی جو خاتون آپ کی کر رہی ہے، وہ اسی وجہ سے کر رہی ہے کہ آپ احمدیوں کے خلاف بول رہی ہیں۔ آپ اس کو کہہ دیتی کہ میں احمدیوں کے خلاف کوئی پروگرام نہیں کرنا، تو اس کا رویہ بھی چینج ہو جانا تھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہر چیز جو ہے مطلب کے لیے چلتی ہے، اور یہ کوئی آپ کی تبلیغ کی وجہ سے کوئی یہاں پہ کھلبلی نہیں مچی ہوئی کہ لائن لگ گئی ہے عورتوں کی کہ ہم جو ہیں جو احمدی عورتیں ہیں وہ کہ ہم احمدی نہیں رہیں گی، ہم کسی دوسرے فرقے میں چلی جائیں۔ اس سے اپنے خاندان کی عزت میں فرق پڑتا ہے، اپنے بڑوں کی عزت میں فرق پڑتا ہے۔ اپنے آپ تو آپ نے جو بھی فیصلے کرنے کریں، کسی کو 18 سال سے اوپر، یہاں یورپ میں تو کہتے کہ ہر بندہ اپنا فیصلہ کر سکتا ہے، تو پاکستان میں بھی یہی حالات ہے۔ تو جو لوگ ان کو لے کے آتے ہیں، یہ ایک چینل ہے، ان کا کام ہی یہ ہے کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی سوائے قادیانیت کی، اور اسی سے وہ پیسے بنا رہے ہیں، اور کوئی ان کے پاس ذریعہ نہیں ہے کہ کوئی انکم کا یہی ان کے پاس ہے کہ ایسے لوگوں کو لے آتے ہیں اور وہاں پہ بٹھا کے ان سے بات چیت کر کے سوچتے ہیں، اور یہ چینل بھی زیادہ ہے، اس طرح کا پروگرام جو ہوتا ہے وہ احمدی دیکھتے ہیں، میرا خیال دوسرے لوگوں کو اکثر کو تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کا علم بھی نہیں، اور ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنی مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں جو پاکستان کے موجودہ حالات۔ لیکن صرف یہ دکھ کی بات ہے کہ اگر آپ فرض کریں قادیان گئی ہیں یا کہیں پہ گئے ہیں یا ربوہ ہے یا جو بھی جگہ ہے، پھر اس کی برائی آپ شروع کر دیں، پہلے جب تک آپ اس کے اندر رہیں اس وقت تک تعریف کرتی رہے آپ کے بڑے، جس طرح میں نے کہا وہ ثابت قدم رہیں، آپ بھٹک جائے کوئی بندہ تو اس میں یہ ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں، تو آ کے سب کی ایسی کی تیسی پھیرنی شروع کر دیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ ناظرین، نفرت میں انسان اتنا بڑھ جاتا ہے، اور کئی دفعہ یہ سوچتا ہے کہ میرے میں سب سے زیادہ عقل ہے، مگر عقل کے لیے بھی ہوش چاہیے، تو جب بھی بات کرے اچھے طریقے سے کرے، اور یہ نہیں کہ آپ اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں بتا کے تو خود ہی بتاتے رہے کہ میں پہلے کیا تھے ہم لوگ اور اب کیا ہوا۔ مناسب چیزیں نہیں ہیں۔
میں نے بڑے اچھے الفاظ میں کوشش کی ہے ہم لوگوں کو سمجھانے کی، جو ٹھیک ہے آپ کسی بھی فرقے میں چلے جائیں مگر جا کے پھر جھوٹ کے ذریعے اس فرقے کی برائی نہ کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جو حقیقت اور سچ ہو اس پہ بات کیا کرے، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھ